دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 خوبصورت احادیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوگی، اور بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو اور چوکنا ہو رہا ہو تو سمجھ جانا کہ یہ اس کی طرف سے بات امانت ہے تمہارے پاس۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی اذیت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ دوستو ان چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز اپنی زبان کے ساتھ چکھ کر تھوک دی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں جاتا، لیکن ایسا بے ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور دوستو ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر دانت صاف کرتے ہوئے وہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ آپ کے حلق تک چلا گیا تو آپ کا روزہ بھی جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ آپ مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں، مسواک سے آپ دانت صاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسواک تازی ہو یا سوکھی ہوئی ہو، چاہے اس کا ٹیسٹ آپ کو منہ میں کڑوا بھی محسوس کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کا روزہ نہیں جاتا۔ تو آپ روزوں میں اپنے دانتوں کے لیے مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے آپ ہی آپ کو الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر آپ خود الٹی کو دعوت دیں تب آپ کا روزہ۔ بس ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص جو مسافر ہے اور اس کی مسافت کی حد کم از کم 40 میل تک ہے۔ اگر وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اس روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے حاملہ عورت۔ حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، صرف اس صورت میں کہ وہ اپنا زیادہ دیر پیٹ اگر خالی رکھے گی تو اس کی یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ صحت مند ہو جائے، بچے کو جنم دے لے، تو پھر ان روزوں کی قضا رکھے گی۔ اور دوسری اہم بات، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو پھر اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ اگر نہیں رکھے گی تو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے بوڑھا آدمی۔ وہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد ہے دودھ پلانے والی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، صرف اس صورت میں کہ اگر ڈاکٹر ان کو کہہ دیں کہ آپ کے زیادہ دیر بھوکے رہنے سے بچے کی صحیح نشو نما نہیں ہو سکتی یا پھر اس کو پراپر غذا نہیں ملے گی، تو اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن جب یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ان روزوں کو جو چھوڑے گئے ہیں ان کو قضا لازمی ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایسا شخص جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اس کے لیے اس کو کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایسی عورت جن کو حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جائز ہے۔ لیکن جب یہ سارے معاملہ درست ہو جائیں تو ان کو پھر ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد ایسا آدمی جس کو روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہے، فرض کریں اگر کوئی اس کے پاس تلوار لے کر یا پستول لے کر آ گیا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہے نابالغ بچہ۔ نابالغ بچہ بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جائز ہے اس کو چھوڑنا۔ اور آخر میں ایسا شخص جس کو اگر کوئی سانپ یا اژدہا یا کوئی ایسی چیز کاٹ لے جس کے زہر یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے، تب ایسے شخص کا روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اور اگر ایسا شخص روزہ نہیں بھی رکھتا تب بھی جائز ہے۔ لیکن صحیح ہونے کے بعد اگر اسے صحت ملتی ہے تب اس کو ان تمام روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دوستو جتنا حد درجہ کوشش کریں کہ آپ روزے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔